اللہ سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو نظر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت مکتے میں تو یوں کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ، مجھے نہ اپنے روزوں پر ناز ہے، نہ اپنی نمازوں پر ناز ہے، نہ اپنے علم و تقوی پر ناز ہے، نہ اپنی عبادت پر ناز ہے، مجھے جو ناز ہے وہ سنیے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے بس چند منٹوں میں اپنی بات پوری کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کنفرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ بھی کنفرم ہے ہم سچوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو جشن غسل بنا مرا رہے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو اجمیر شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم کلیت شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم بریلی شریف جاتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں تبھی تو ہم اولیاء کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن بیچ والا جو جملہ ہے، بیچ والا جو سینٹنس ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم سچوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے کیسے نہیں ڈرتے جناب؟ آپ کہو گے آپ کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو بہت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیارو، اگر اللہ سے ڈرے ہوتے تو پھر فجر میں سوتے نہیں رہو گے، ظہر عصر مغرب عشاء قضا نہیں کی ہوگی۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو پھر چہرے پہ داڑھی ضرور نہ سجاؤ گے نا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر سود کی بیماری میں ملوث نہیں ہوگے نا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر جھوٹ نہیں بولو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر غیبت چغلی نہیں کرو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو دل کو صاف رکھو گے نا۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو پھر شریعت کے مطابق اپنا قدم اٹھاؤ گے نا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کامیابی اسی میں ہے۔ آپ ایمان والے تو ہو، کلمہ پڑھا ہے، آپ مومن ہو، مسلمان ہو، اور سونے پہ سہاگا یہ بھی ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں ہو، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ والوں سے ربط و ضبط بھی ہے، جوڑ بھی ہے، لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں، یعنی ہم ایمان والے بھی ہیں، سچوں کے ساتھ بھی ہیں، اور جو سچوں نے راستہ بتایا اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، جو سچوں کا راستہ ہم اگر اس کو اپنا لیں تو تب بات بنے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ پیر اس کو سمجھتے ہیں جو کرامت دکھائے، آج لوگ ولیوں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، آج لوگ پیروں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں وہی پیر ہے جو کرامتیں دکھائے، اپنے پیروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میرے پیر نے بڑی فلاں کرامت دکھائی ہے، میری پیر نے فلاں کرامت دکھائی ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرا پیر تو ظہر میں آیا نہیں، عصر ہم نے پڑھائی، عصر میں ہم نے دیکھا نہیں، مغرب میں ہم نے تیرے پیر کو دیکھا نہیں، تو کہتا ہے ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا کرامتی ہے، بڑا کرامتی ہے۔ تو میں نے کہا یار تیرا پیر کیسا پیر ہے جو مسجد تک نہیں آ سکتا، جو اذانوں کی عزت نہیں کر سکتا، جو شریعت کو مان نہیں سکتا، اس شریعت پہ چل نہیں سکتا؟ کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا کتنے پہنچے ہوئے؟ کہ حضرت مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھوس ہندوستان میں رہا ہے، یہ کہاں کا فلسفہ ہمیں پڑھا رہا ہے کہ نماز مدینہ میں پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم سے بتانا یہ چاہتا ہو ہم ولیوں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو کرامتیں دکھائے وہی ولی ہے، لیکن یاد رکھو کرامت صرف ایک عام سی صفت ہے جو اکثر ولیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ولی اپنی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے اقوال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے کلچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی تو اپنے نیچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے، کھانے پینے سے پہچانا جاتا ہے، سونے جاگنے سے پہچانا جاتا ہے۔ ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل دنیاوی لذتوں سے پاک ہو کر عشق رسول کا مدینہ بن جائے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ کرامتیں ڈھونڈو گے تمہاری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، کرامتیں ڈھونڈو گے تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی مکاری بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم اللہ والا دیکھنا چاہتے ہو تو کنڈیشن یہی ہے، شرط یہ ہے، یہ دیکھ لو نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے یا نہیں
رکھتا ہے, اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے یا نہیں سجاتا ہے, کہیں شریعت کی پامالی تو نہیں کرتا ہے, کہیں قرآن کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے, کہیں حدیث مصطفیٰ کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے. اگر اللہ والا دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو جو تمہیں گمراہی کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کا راستہ دکھا دے وہ اللہ کا ولی ہے. جو تمہیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کی طرف لے جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. جو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. مفتی حماد صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں سکتا میں ہوں, اسٹیج پہ والے میرے ساتھ ہیں, آپ چاہیں ساتھ ہو مت ساتھ ہو کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بغیر ووٹوں کے بھی سطح میں آ جاتے ہیں. ارے مدینے والے مصطفیٰ جس کو نواز دیں, ووٹوں کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ اللہ والے یہ ووٹوں سے نہیں, یہ ان کی بارگاہوں میں دلوں کے نذرانے پیش کیے جائیں تو یہ بغیر ووٹوں کے سطح دے دیتے ہیں. اور ان کی سطح ایسی ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کی سطح 5 سالہ نہیں ہوتی, ان کی سطح تو ہمیشہ ہمیش کی ہوتی ہے. اللہ اللہ. اب میں بہت جلدی بات ختم کرنے والا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہو, جشن غوث الورا میں بیٹھے ہو, غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہو. پیارے کبھی غوث پاک کا کلچر بھی سن لو, کبھی ان کی زندگی بھی سن لو. غوث پاک نے ہمیں میسج کیا دیا ہے, غوث پاک نے ہمیں پڑھایا کیا ہے, غوث پاک کی پوری زندگی کا اللہ اکبر کبیرہ نچوڑ کیا ہے. اس نے ہم کو دیکھا, ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت پڑھ گئے, ہم صرف ایک مسلک کا پڑھتے ہیں, مسلک حنفی کے, وہ بھی بہت تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی, سرکار غوث پاک مسلک حنفی بھی جانتے تھے, چاروں مسلک کے امام تھے, چاروں مسلک کے مفتی تھے. اور کمال یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ, ہم کسی کو پڑھائیں, ہمارے استاد پڑھائیں تو کسی کو حافظ بناتے, کسی کو قاری بناتے, کسی کو عالم بناتے, کسی کو کامل, کسی کو مفتی بناتے. لیکن سرکار غوث پاک پڑھاتے ہیں تو کسی پہ نظر ڈالی تو فرد بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو ولی بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو قطب بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو ابدال بنا دیا. اب ایک چور چوری کرنے آئے, نظر ولایت ڈال دے تو اسے اس زمانے کا قطب بنا سکتے ہیں. آپ جشن غوث الورا میں بیٹھے ہو, اگر سچے دل سے غوث پاک کا نام کا وسیلہ لے کر جو تمنائیں کرو گے, غوث پاک کا فرمان ہے جو میرا نام لے کر دعائیں کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو آپ اس محفل میں بیٹھے ہو, غوث پاک کا نام کا وسیلہ لے کر اپنے دل میں تمنا کر لو, کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو یا اللہ غوث پاک کے صدقے مجھے بیٹا دے دے, کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو یا اللہ غوث پاک کے صدقے مجھے اولاد دے دے. قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے, غوث پاک کا فرمان کہتا ہے, ارے جو غوث پاک سے مانگو گے غوث پاک اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. کیوں انہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اگر میرا چاہنے والا مجھے سمندر پار بھی پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. اب میں لاسٹ بات بتا رہا ہوں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بہت پڑھ گئے, اور جب بہت پڑھ گئے, اب جب آپ پڑھانے لگے, فتویٰ دینے لگے, تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. ذرا توجہ چاہتا ہوں, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا فتویٰ دینے کے لیے تمرن علی الشیخ ضروری ہے, یعنی کسی ماہر مفتی کے پاس لکھنا, فتویٰ نویسی لکھنا سیکھنا ضروری ہے. آپ چاہیں خود سے کتنے بڑے علامہ ہو جائے, فہامہ ہو جائے, بغیر تمرن علی الشیخ کسی استاد ماہر کی اجازت کے بغیر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ ضروری ہے, یہ فقہ کا ارشاد ہے. اللہ اللہ غوث پاک فتویٰ دینے لگے. وہاں کے اس وقت کے جید علماء نے اعتراض کر دیا, آپ اپنی سند تو دکھائیے, آپ اپنے استاد ماہر کا کوئی اللہ اکبر کوئی دستخط تو دکھائیے, آپ فتویٰ کیسے دے رہے ہو. سرکار غوث پاک جب وہاں اس وقت کے علماء سے پریشان ہو گئے تو جنگلوں کی طرف چل دیے. اللہ اللہ غیب سے آواز آئی, عبد القادر جیلانی, ہم نے تمہیں جنگلوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ہم نے تو تمہیں لوگوں کی سوئی ہوئی قسمتیں بدلنے کے لیے پیدا کیا ہے, ہم نے تو دین کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک پھر رک گئے. آپ کے شاگردوں نے کہا, حضور آپ ان کو امتحان کیوں نہیں دے دیتے ہو, آپ ان کو سند دکھا دو نا. سرکار غوث پاک کو ایک دن جلال آ گیا. اب ذرا توجہ سے سنیں, سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تاریخ مقرر کر دی جائے, شہر کے جتنے بھی علماء ہیں, جید علماء, وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. اللہ اللہ. وہ دن آ گیا, تاریخ آ گئی. سرکار
सरकार गौस पाक चले गए। अब बड़े बड़े जय्यद उलमा अल्लाहु अकबर कबीरा जिनके मूंछों पे चिराग चलते थे, अल्लाहु अकबर, जो मंतिक फलसफा और दीगर उलूम व फनून में महारतियत तूला रखते थे, जिनको अल्लाहु अकबर बड़ी दस्तरस हासिल थी, अल्लाह अल्लाह सब लोग जमा हो गए, सारे आलिम मुफ्ती जमा हो गए। आज हम अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लेंगे, आज सरकार गौसे पाक का इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक गए, सलाम किया, उसके बाद में बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक ने अपनी नजरों को उठाया, नजर उठाने के बाद जब सारे मुफ्तियों ने सरकार गौसे पाक की तरफ देखा, अल्लाह अल्लाह, न जाने क्या देखा, सारे मुफ्तियों की नजरें नीचे को झुक गई। अब सरकार गौसे आजम बहुत देर हो गई, सरकार गौसे पाक फरमाती करो ना क्वेश्चन, पूछो ना कौन सा सवाल पूछना है, मेरा इम्तिहान लो ना, मेरा इम्तिहान लो। अब हर एक मुफ्ती एक दूसरे को कोनी मारता है कि तू पूछ तू पूछ तू पूछ। पहले जो बड़े कर्रो फर्मे थे, बड़े अपना इल्मी लोहा मनवाने वाले थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अब किसी की जबान चलने के लिए तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो सरकार गौसे पाक से क्वेश्चन करे, जो सरकार गौसे पाक का सवाल करे। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक बार बार फरमा रहे पूछो ना पूछो ना। अब हर एक मुफ्ती दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि तू शुरू कर तू शुरू कर, तू इम्तिहान ले। अल्लाह अल्लाह, जब बहुत देर हो गई, सरकार गौसे पाक खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में आपने एक जुमला फरमाया। वो जुमला क्या था, जरा दिल के कानों से सुनो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा। सरकार गौसे पाक चल दिए, जैसे ही सरकार गौसे पाक चल दिए, सारे मुफ्ती कदमों में आ गए, दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? सरकार गौसे आजम ने फरमाया जा रहा हूँ। तो मुफ्तियों ने कहा था हुजूर जाने से पहले जो हमारा तो वो तो वापस कर दो, जो हमारा तो वो तो वापस कर दो। आप समझे नहीं? अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम ने फरमाया क्या मतलब है? कहने लगे हुजूर जब आप आए थे हमें तो अपने इल्म पर बड़ा नाज था, हमने तो तफसीर भी पढ़ा है, हमने तो हदीस उसूल हदीस भी पढ़ा है, हमने तो सिहाई सित्ता की बुखारी शरीफ से लेकर तमाम कुतुब हदीस को पढ़ा है, हमने तो मंतिक फलसफा भी पढ़ा है, हमने तो नहव सर्फ भी पढ़ा है, हमने तो फसाहत और बलागत भी पढ़ी है। हुजूर हम तो नहव सर्फ में देते दूल्हा रखते थे, हुजूर हमें तो हदीस में बड़ी महारत थी, हुजूर हमें तो उसूल तफसीर में बड़ी महारत थी, हम तो तफसीर में बड़ी महारत रखते थे। हुजूर अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो अली पाता याद भी नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें जुमला देता हूँ, सरकार गौसे पाक ने नजरे विलायत डाली, जितनों का इल्म सल्ब कर लिया गया था वापस कर दिया। अरे जब मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहकर किसी का इल्म ले भी सकता है, किसी का इल्म दे भी सकता है, तो सरकार गौसे पाक की शान का जब ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा मर देते हैं शाना ज़माना की जोड़ी, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। ये सरकार गौसे पाक की शान है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। और ये कमाल कहां से आया? ये सब मुस्तफा का अता करदा था। मौला कायनात को मुस्तफा ने सीने से लगा के जब लोडिंग की ना, तो फिर मौला कायनात कहते थे फसलू माशी, तुम जो चाहो पूछो। पढ़ाया मुस्तफा ने, तभी तो फरमाया ना मदीना तुलिन वाली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और मौला कायनात के तवस्सुल से हुजूर गौसे पाक के हलक में जो लुआबे दहन डाला था ना, उसी लुआबे दहन का कमाल था। जब आप तकरीर करते थे, आपकी तकरीर से 300 जनाजे उठा करते थे, हजार उलमा सुनने के लिए आया करते थे। यहूद और नसारा हजारों की तादाद में आपके हाथ पे तौबा करते हुए नजर आते थे। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आप आए हो तो सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, ये नहीं है कि कसरत होगी, ज्यादा होंगे तब हमारी 11वीं कबूल होगी, नहीं नहीं, अगर थोड़ा सा है तो वही सरकार गौसे पाक की बारगाह में, लेकिन साफ सुथरा हो, सूद का ना हो, झूठ का ना हो, भाइयों का मारा हुआ ना हो, गांव की कॉलोनी खा के ना हो, गरीबों का गल्ला खा के ना हो, नरेगा के नाम पर लैट्रिनों का पैसा खा कर ना हो, खंतियों का पैसा खा कर ना हो, बल्कि बिल्कुल हराम का नहीं हलाल का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी है तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में कबूल होता है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।